بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم سب سے پہلے ریویژن کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد الاضافہ کے قواعد کی مزید پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے انشاءاللہ۔ لیسن نمبر 1، ویڈیو نمبر 1 میں ہم نے وقف کے قاعدے کو پڑھا تھا، آگے سے دہراتے ہیں۔ عربی زبان میں بولتے وقت ہمیشہ آخری لفظ پر وقف کرتے ہیں، یعنی آخر میں کوئی حرکت نہیں پڑھتے۔ جیسے البیت ہو تو یہ بن جائے گا البیت، البیت کے تا پر جو پیش ہے اسے ساکن کر دیں گے، البیت بن جائے گا البیت۔ عربی زبان سیکھتے وقت ہم وقف کے قاعدے کو نظر انداز کریں گے۔ اسم کی اعرابی حالت سے واقفیت، یعنی آخری حرف پر زبر زیر یا پیش ہے، اس سے واقفیت جملوں کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسے مندرجہ ذیل مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی لڑکی سے پوچھنا ہو آپ کا نام کیا ہے تو ہم کہیں گے ما اسمکی یا مسمکی، اور یہی سوال لڑکے سے پوچھنا ہو تو ہم کہیں گے ما اسمکا یا مسمکا۔ اگر اوپر کی مثالوں میں وقف کے قاعدے پر عمل کیا جائے تو دونوں صورتوں میں صرف مسمک یا ما اسمک کہا جائے گا، جس سے واضح نہیں ہوگا کہ سوال لڑکی سے پوچھا گیا ہے یا لڑکے سے۔ آئیے ضمیر منفصل کو دہرا لیتے ہیں، میرے ساتھ انگلیوں پر تسبیح کتاب پڑھیں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ ایک بار پھر، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ ایک بار پھر، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ آئیے اب ریویژن کر لیتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے جملوں کا اردو سے عربی میں ترجمہ کریں، جملوں کا تجزیہ کریں، جملوں کا جو سوالیہ حصہ ہے اسے چھوڑ کر۔ 5ویں جملے کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں جیم فعلیہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جملہ فعلیہ، یعنی کہ یہ جملہ فعل سے سٹارٹ ہوگا۔ 6 جملے سے الاضافہ والے جملے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی نیا لفظ آیا ہو تو نیچے دیکھ لیں، یا کوئی پرانا بھول گئے ہوں تو۔ اپنے جوابات کو ملا لیں۔ کیا یہ ایک مرغ ہے؟ ہاں۔ احاذا دیکن؟ نعم، نعم حرف الجواب۔ وہ کون ہے؟ وہ ایک امام ہے۔ من ذالک؟ ذالک امام، ذالک مبتدا، امام خبر، اعرابی حالت ذالک کی مرفوع، امام کی بھی اعرابی حالت مرفوع۔ چاند خوبصورت ہے۔ القمر جمیل، القمر مبتدا، جمیل خبر، القمر مرفوع، جمیل مرفوع۔ کاغذ کہاں ہے؟ وہ میز پر ہے۔ این الورق؟ هو علی المکتبی، ہوا مبتدا، علی المکتبی جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ ٹیچر کلاس روم سے نکلا اور ہیڈ ماسٹر کی طرف گیا۔ خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر۔ خرج فعل، المدرس فاعل، من الفصل جار مجرور، واو عطف، ذهب فعل، فاعل مستتر، الى المدیر جار مجرور۔ آئیے اب الاضافہ والے جملے کرتے ہیں۔ یہ حامد کی کتاب ہے۔ ھذا کتاب حامد، ھذا مبتدا، کتاب خبر، وہو مضاف، جمع کا نشان وہو کے لیے، حامد مضاف الیہ۔ یہ عمار کی نوٹ بک ہے۔ ھذا دفتر عمار، ھذا مبتدا، دفتر خبر، وہو مضاف، عمار مضاف الیہ۔ یہ ٹیچر کا پین ہے۔ ھذا قلم المدرس، ھذا مبتدا، قلم خبر، وہو مضاف، المدرس مضاف الیہ۔ یہ کار کی چابی ہے۔ ھذا مفتاح السیارۃ، ھذا مبتدا، مفتاح خبر، وہو مضاف، السیارۃ مضاف الیہ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف کے شروع میں کبھی ال نہیں آتا اور نہ آخر میں تنوین۔ اوپر دیے ہوئے تمام جملوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مضاف پر نہ ال ہے اور نہ تنوین، اور جب مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے تو مضاف خود بخود معرفہ ہوتا ہے۔ اوپر دیے ہوئے تمام جملوں میں مضاف الیہ معرفہ ہے، اس لیے مضاف بھی معرفہ ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مرفوع مجرور ہوتا ہے۔ اوپر دیے ہوئے تمام جملوں میں مضاف الیہ مجرور ہے۔
آئیے اب ذالکہ کا استعمال دیکھتے ہیں. یہ محمد کی کتاب ہے، ھذا کتاب محمدن. اگر ہمیں کہنا ہو وہ محمد کی کتاب ہے تو ہم کہیں گے ذالکہ کتاب محمدن. یہ حامد کی قلم ہے، ھذا قلم حامدن. وہ حامد کی قلم ہے، ذالکہ قلم حامدن. یہ عباس کا گھر ہے، ھذا بیت عباسن. وہ عباس کا گھر ہے، ذالکہ بیت عباسن. یہ خالد کا پلنگ ہے، ھذا سریر خالدن. وہ خالد کا پلنگ ہے، ذالکہ سریر خالدن. یہ عمار کی قمیص ہے، ھذا قمیص عمار. وہ عمار کی قمیص ہے، ذالکہ قمیص عمار. تو ھذا یہ کے لیے اور ذالکہ وہ کے لیے. وہ حامد کی کتاب ہے، ذالکہ کتاب حامدن. ذالکہ مبتدا، کتاب خبر وہو مضاف، حامدن مضاف الیہ. ذالکہ کی اعرابی حالت مرفوع ہے. ذالکہ جب شروع میں آتا ہے تو مرفوع ہوتا ہے. کتابوں کی اعرابی حالت بھی مرفوع ہے. حامدن مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ حامد کی کتاب ہے، ھذا کتاب حامدن. اگر ہمیں اس جملے کو سوالیہ جملہ بنانا ہو، کیا یہ حامد کی کتاب ہے، تو ہم ھذا کتاب حامدن سے پہلے حمزہ لگا دیں گے، ھذا کتاب حامدن. یاد رکھیں اس جملے کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، کتاب حامدن ھذا. سچویشنز یعنی کہ حالات سیاق و سباق طے کرتے ہیں کہ ہمیں جملے میں کب کون سی ترکیب استعمال کرنی ہے. جیسے جیسے ہمارا مطالعہ وسیع ہوتا ہے ہمیں خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ کب کون سی ترکیب استعمال کرنی ہے، ھذا کتاب حامدن والی یا کتاب حامدن ھذا والی. اور ہمیں یہ کہنا ہو حامد کی کتاب کہاں ہے تو ہم کہیں گے این کتاب حامدن. مضاف اور مضاف الیہ جملے کی ابتدا میں. مضاف اور مضاف الیہ جملے کے شروع میں بھی آ سکتے ہیں. مثلا نیچے لکھا ہوا جملہ دیکھیے، ابن عمار طالب. اس میں ابن مضاف ہے اور عمار مضاف الیہ. اگر جملے کی شروعات مضاف اور مضاف الیہ سے ہو تو مضاف مبتدا ہوتا ہے. ابن عمار طالب، ابن مبتدا وہو مضاف، عمار مضاف الیہ، طالب خبر. دیکھیے ابن مبتدا بھی ہے اور مضاف بھی. آئیے اس طرح کے جملوں کی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں، پریکٹس کر لیتے ہیں. طالب علم کا چاچا امیر ہے، ام الطالبی غنی. اردو میں جس چیز کو نسبت دی گئی ہو اسے بعد میں لاتے ہیں. جیسے طالب علم کا چاچا، یہاں چاچا اور طالب علم میں تعلق کی نسبت سے تعلق کا رشتہ ہے. چاچا کی نسبت قائم کی جا رہی ہے طالب علم سے، اس لیے چاچا کو بعد میں لائے ہیں. لیکن عربی میں جس چیز کو نسبت دی گئی ہو اسے پہلے لاتے ہیں، اس لیے چاچا یعنی کہ امو کو پہلے لائے ہیں. تو امو مبتدا وہو مضاف، الطالبی مضاف الیہ، غنی خبر. حامد کا ماموں غریب ہے، خالو حامد فقیر. خالو مبتدا وہو مضاف، حامد مضاف الیہ، فقیر خبر. عباس کی کار گلی میں ہے، سیارۃ عباس فی الشارع. سیارۃ مبتدا وہو مضاف، عباس مضاف الیہ، فی الشارع جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹیچر کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام خالد ہے. اسم المدرسی سعید واسم المہندسی خالد. اسم مبتدا وہو مضاف، المدرسی مضاف الیہ، سعید خبر. واو عطف، اسم مبتدا وہو مضاف، المہندسی مضاف الیہ، خالد خبر. اب دیکھیے یہاں پہ واسم المہندسی، واو کو ڈائریکٹ سین سے ملا دیا کیونکہ اسموں کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. مسجد کا دروازہ کھلا ہے اور مدرسے کا دروازہ بند ہے. باب المسجد مفتوح و باب المدرسۃ مغلق. باب مبتدا وہو مضاف، المسجد مضاف الیہ، مفتوح خبر. واو عطف، باب مبتدا وہو مضاف، المدرسۃ مضاف الیہ، مغلق خبر. دیکھیے ام الطالب کو دیکھیے، ام الطالب غنی. اس جملے کو دیکھیے، اس میں الطالبی خبر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خبر جب مفرد ہوتی ہے یعنی کہ ون ورڈ ہوتی ہے تو خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. اسی طرح حامدین بھی خبر نہیں ہو سکتی. قالوا حامدین فقیر، اس جملے میں حامدین بھی خبر نہیں ہو سکتی. چین آف مضاف اینڈ مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ کی زنجیر. بعض
مرکب اضافی ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں. مثلاً حامد کے گھر کا دروازہ. اوپر دیا ہوا مرکب اضافی دراصل دو مرکب اضافی کا مجموعہ ہے، حامد کا گھر اور گھر کا دروازہ. مرکب اضافی کا الٹا ترجمہ کرتے ہیں تو حامد کا گھر اس کا ترجمہ ہوگا بیت حامدن، جس میں بیت مضاف ہے اور حامدن مضاف الیہ. گھر کا دروازہ اس کا ترجمہ ہوگا باب البیتی، بابو جو ہے مضاف ہے اور البیتی مضاف الیہ. پہلے مرکب اضافی میں گھر مضاف ہے اور حامد مضاف الیہ ہے. دوسرے مرکب اضافی میں دروازہ مضاف ہے اور گھر مضاف الیہ ہے. ان دونوں مرکبات کو ملا کر جب ہم نے ایک مرکب بنایا تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا، حامد کے گھر کا دروازہ بابو بیتی حامدن. ترجمہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مرکب اضافی کا الٹا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے سب سے آخری لفظ یعنی دروازے کا سب سے پہلے ترجمہ کرنا ہے. اور یہ چونکہ مضاف ہے اس لیے اس پر نہ تو ال آ سکتا ہے اور نہ ہی تنوین. دونوں مرکبات میں گھر مشترک ہے جو پہلی ترکیب میں مضاف الیہ ہے لہذا مجرور ہے، اور دوسری ترکیب میں مضاف ہے اس لیے اس پر نہ تو ال آ سکتا ہے اور نہ ہی تنوین. حامد کا ترجمہ سب سے آخر میں آئے گا اور چونکہ یہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے. تو سب سے آخر سے شروع کریں گے، پہلے دروازہ پھر گھر پھر حامد. چند اور مثالیں دیکھتے ہیں. مسجد کے امام کا بیٹا، یہ مرکب اضافی بھی دو مرکب اضافی کا مجموعہ ہے، مسجد کا امام اور امام کا بیٹا. مرکب اضافی کا الٹا ترجمہ کرنا ہوتا ہے اس لیے ہم بیٹا سے شروع کریں گے. امام کا بیٹا ابن امامی، اس میں ابن مضاف ہے اور امامی مضاف الیہ. اصل میں امامی جو تھا وہ الامامی تھا، لیکن دوسری ترکیب یعنی کہ مسجد کا امام میں یہ مضاف بنے گا تو یہ مضاف بنے گا تو اس پر ال نہیں ہو سکتا، نہ تنوین ہوتی مضاف پر نہ ال ہوتا. تو دوسری ترکیب میں یہ مضاف ہے اور المسجدی مضاف الیہ. اس طرح مسجد کے امام کا بیٹا اس کا ترجمہ ہوگا ابن امام المسجدی، جس میں ابن مضاف ہے، امامی مضاف الیہ، وہ ہوا مضاف و المسجدی مضاف الیہ. آئیے اب دوسرا جملہ دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. اصل جملہ ہے اللہ کے رسول کی مسجد. صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ہم اینالائز نہیں کریں گے، اس کا تجزیہ نہیں کریں گے. اللہ کے رسول کی مسجد اس کا ترجمہ ہوگا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں مسجد مضاف ہے، رسولی مضاف الیہ ہے، وہ ہوا مضاف، اللہ مضاف الیہ ہے. آئیے مشق کے لیے پریکٹس کے لیے ایک ایسا جملہ دیکھتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں. ٹیچر کے نوکر کے لڑکے کے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے. مرکب اضافی کا الٹا ترجمہ کرنا ہوتا ہے اس لیے ہم دروازے سے شروع کریں گے. گھر کا دروازہ، پھر اس کے بعد لڑکے کا گھر، پھر اس کے بعد نوکر کا لڑکا، پھر اس کے بعد ٹیچر کا نوکر. تو اس طرح جملے کا ترجمہ ہوگا بابو بیت ابنی خادم المدرسی مکسور. یہاں بیتی کے تا کو سیدھا ابنی کے با سے ملا دیا کیونکہ ابنی میں جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اسے بیت ابنی پڑھیں گے. آئیے اب اس کا جملے کا تجزیہ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں اسے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ جملے کی ابتدا یعنی کہ شروعات میں بھی آ سکتے ہیں. جملے کی شروعات بابو سے ہو رہی ہے. بابو ایک اسم ہے، جس اسم سے جملہ اس میں شروع ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، لہذا بابو مبتدا ہے اور مضاف ہے. بیتی مضاف الیہ ہے اور اگلی ترکیب یعنی بیتی ابنی میں بیتی مضاف ہے اور ابنی مضاف الیہ ہے، اور اگلی ترکیب میں ابنی مضاف ہے اور خادمی مضاف الیہ ہے. اور اس کے بعد جو اگلی ترکیب ہے خادم المدرسی، اس میں خادمی مضاف ہے اور المدرسی مضاف الیہ، مکسور خبر. اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا کوئی بات نہیں، ہم آگے پھر اس کی انشاءاللہ مشق کریں گے اگلے اسباق میں.